urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب دہم، حصہ 3، شق القمر کا واقعہ۔ قریش کا مقاطعہ پوری شد و مت کے ساتھ جاری تھا، مگر جیسا کہ ہم دعوت عام کے باب میں بیان کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود علل اعلان اسلام کی تبلیغ سے ایک دن بھی باز نہ رہے، اور کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ آپ کو اس سے روک دیتا۔ مقاطعے پر ابھی 2 ہی برس گزرے تھے کہ شق القمر کا عظیم الشان واقعہ پیش آ گیا، جسے کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محدثین اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سن 5 قبل ہجرت یعنی سن 8 بعد بعثت کا واقعہ ہے، اور یہ منی کے مقام پر پیش آیا تھا۔ خود قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ سورہ قمر آیت 1 اور 2۔ بعض اقلیت پرستوں نے چاند جیسے عظیم کرے کے پھٹنے کو بعید از امکان سمجھ کر انشق القمر کا مطلب یہ لے لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، حالانکہ اگر اس کا ترجمہ پھٹ گیا کے بجائے پھٹ جائے گا کیا جائے تو دونوں آیتوں کا مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت میں چاند کے پھٹنے کو قیامت کی گھڑی کے قریب آنے کی علامت بتایا گیا ہے۔ اگر اسے آئندہ ہونے والا واقعہ قرار دیا جائے تو چاند کے پھٹنے کو قیامت کے قریب ہونے کی علامت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ معنی لینے کی صورت میں آگے کی آیت تو بالکل ہی بے معنی ہو جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ موڑ جاتے ہیں اور اسے جادو کا کرشمہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق تو انشق القمر کے یہ معنی قطعی طور پر متعین کر دیتا ہے کہ اس وقت چاند فی الواقع پھٹ گیا تھا۔ اسی معنی کی تصدیق حدیث کی معتبر روایات کرتی ہیں۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو عوانہ، ابو داؤد طیالسی، عبد الرزاق، ابن جریر، بہیقی، طبرانی، ابن مردویہ، ابو نعیم اصفہانی نے بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن علیمان، حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بن مطعم سے نقل کی ہیں۔ ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد تو نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک اس وقت بچے تھے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سیدھا صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی، پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔
بعض روایات میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا۔ لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ دوسرے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی بعض روایات میں مرتین 2 مرتبہ کے الفاظ ہیں، اور بعض میں فرقتین اور شقتین 2 ٹکڑے کے الفاظ۔ تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک انشقاق کا ذکر کرتا ہے۔ اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف 1 مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض سے دلائی کہ یہ امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے؟ علماء کرام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے، ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا۔ باب انشقاق القمر۔ ایک روایت میں ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بری حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بن مطعم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شق القمر کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں، یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ معترضین اس پر 2 طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے 2 ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے 2 ٹکڑے دور تک چلے جائیں، اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملے۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظہ کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ
اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے، اور پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے، اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجا نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہی علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصدگاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتیں اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کرتیں۔ مقاطعہ کا کس طرح خاتمہ ہوا؟ کفار مکہ کے سرپھرے اور ضدی سرداروں نے اگرچہ وقتی طور پر غصہ دلا کر اپنے شہر کے 2 بڑے خاندانوں کا مقاطعہ باقی سب خاندانوں سے کرا لیا تھا، مگر مکہ میں کوئی خاندان بھی ایسا نہ تھا جس کی رشتہ داریاں بنی ہاشم اور بنی المطلب کے ساتھ نہ ہوں۔ اس لیے ابتدا ہی سے متعدد لوگوں کو اپنے بھائی بندوں کا یہ مقاطعہ ناگوار تھا، اور جو یہ طویل ہوتا گیا اس کے خلاف جذبہ تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا، کیونکہ بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقہ کشی کی نوبت آ گئی تھی۔ ان کے بچوں کے رونے اور بلکنے کی آوازیں آس پاس کے محلوں تک پہنچ رہی تھیں، اور دوسرے خاندانوں میں ان کے رشتہ دار جو پڑوسی میں رہتے تھے ان آوازوں کو سن کر بے تاب ہوئے جاتے تھے۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ 3 سال کے اختتام پر بنی عبد مناف، بنی قصی اور دوسرے ان لوگوں نے جن کے شادی بیاہ کے رشتے بنی ہاشم سے تھے ایک دوسرے کو ملامت کی اور صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ یہ قطع رحمی ہے جو ہم نے کی، یہ حرکت کر کے ہم نے خاندانی حقوق کا استخفاف کیا ہے۔ طبری اور ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے اور بلازری نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آخر کار ہشام بن عمرو العامری اس کام کا بیڑا لے کر اٹھا کہ وہ اس مقاطعے کا خاتمہ کرا کے چھوڑے گا۔ سب سے پہلے وہ بنی مخزوم کے رئیس زہیر بن ابی امیہ سے ملا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، اے زہیر، کیا تم اس سے خوش ہو کہ اطمینان سے کھاؤ پیو شادیاں کرو اور تمہاری ننیھال کے لوگ بھوکے مریں، ان سے لین دین کا مقاطعہ کیا جائے اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے بھی توڑ لیے جائیں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر معاملہ ابو الحکم بن ہشام ابو جہل کا ہوتا تو تم نے اس کی ننیھال کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کی دعوت دی ہوتی جو اس نے تمہاری ننیھال کے ساتھ کرنے کی دعوت دی ہے، تو وہ ہرگز نہ مانتا۔ زہیر نے کہا، ہشام، میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی اور بھی ساتھ دینے والا ہوتا تو میں مقاطعے کی دستاویز کو پھڑوائے بغیر نہ چھوڑتا۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی ساتھ دینے والا تو میں موجود ہوں۔ زہیر نے کہا، ایک اور آدمی تلاش کرو۔ پھر ہشام بن نوفل بن عبد مناف کے سردار مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے مطعم، کیا تم راضی ہو کہ بنی عبد مناف کے 2 خانوادے ہلاک ہو جائیں اور تم تماشا دیکھتے رہو؟ اگر ان کے معاملے میں تم نے قریش کا ساتھ دیا اور قریش کو اس طرح ان کا خاتمہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تو جلد ہی ایک دن یہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، کسی اور کو ساتھ ملاؤ۔ ہشام نے کہا، ایک میں ہوں، دوسرا زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، ایک اور ساتھی ڈھونڈو۔ اس کے بعد ہشام بن اسد بن عبد العزیٰ کے سردار ابو النجتری عاص بن ہاشم سے ملا اور اس سے بھی وہی باتیں کی جو مطعم سے کہیں۔ اس نے پوچھا، کوئی اور بھی ساتھ دینے والا ہے؟ ہشام نے کہا، میں ہوں، زہیر بن ابی امیہ ہے اور مطعم بن عدی ہے۔ اس نے کہا، بس ایک اور آدمی ساتھ ملا لو۔ چنانچہ ہشام نے زمعہ بن الاسود بن مطلب سے بات کی جو بنی اسد بن عبد العزیٰ ہی کے سرداروں میں سے ایک تھا، اور اسے بھی اس کام کے لیے ہموار کر لیا۔ پھر یہ 5 آدمی
رات کے وقت مکہ کے بالائی مقام حجون پر ملے اور آپس میں طے کیا کہ کس طرح مقاطع کی دستاویز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ زہیر نے کہا کہ میں بات کی ابتدا کروں گا اور تم لوگ میرا ساتھ دینا۔ دوسرے روز صبح کو یہ لوگ قریش کی مجلسوں کی طرف گئے اور زہیر نے کعبہ کے ساتھ طواف کرنے کے بعد مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، کیا ہم کھائیں پئیں اور کپڑے پہنیں اس حال میں کہ بنی ہاشم ہلاک ہو رہے ہیں؟ نہ ان سے کچھ خریدا جاتا ہے اور نہ ان کے ہاتھ کچھ فروخت کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک اس ظالمانہ مقاطع کی دستاویزات پھاڑ نہ دی جائے۔ ابو جہل نے پکار کر کہا، تم نے جھوٹ کہا، وہ ہرگز نہ پھاڑی جائے گی۔ زما بولا، واللہ تم سب سے بڑھ کر جھوٹے ہو، ہم اس وقت بھی راضی نہ تھے جب یہ دستاویز لکھی گئی تھی۔ ابو النشتری نے تائیداً کہا، زما سچ کہتے ہیں، اس دستاویز میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہم اس پر ہرگز راضی نہیں ہیں اور نہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ مطعم بن عدی نے کہا، تم دونوں سچے ہو اور جھوٹا ہے وہ جو اس کے سوا کچھ کہتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اس دستاویز سے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے برت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھی اس کی تائید کی۔ اس پر ابو جہل نے کہا، یہ ایک سازش ہے جو رات کو کسی اور جگہ بیٹھ کر تیار کی گئی ہے۔ قدرت الہی کا ایک عجیب کرشمہ۔ ابن سعد اور ابن ہشام اور بلازری نے لکھا ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی کہ مقاطع کی دستاویز میں جور و ظلم اور قطع رحمی کا جو مضمون لکھا گیا تھا اس سب کو دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور عروہ کا بیان اس کے برعکس یہ ہے کہ اللہ کا نام جہاں تھا اس جگہ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف ظلم اور قطع رحمی کا مضمون باقی رہ گیا ہے۔ لیکن یہ بات قابل قبول نہیں معلوم ہوتی اور صحیح بات وہی ہے جو ابن سعد، بلازری اور ابن ہشام نے لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس کی خبر دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو طالب نے اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے کیا۔ انہوں نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو طالب نے کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ سے کوئی بات جھوٹی نہیں کہی ہے۔ پھر ابو طالب نے پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بہترین کپڑے پہن کر قریش کی طرف نکلیں اور ان کو یہ بات بتائیں۔ چنانچہ سب نکلے اور حجر میں گئے جہاں قریش کے بڑے اور دانا لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو آتے دیکھ کر سب حاضرین کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں اور وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مورخین نے اس بات کی تصریح نہیں کی ہے، لیکن پچھلی روایت اور اس دوسری روایت کو ملا کر دیکھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ابو طالب اور ان کے ساتھی عین اس وقت حرم میں پہنچے ہوں گے جب زہیر اور اس کے ساتھیوں کا ابو جہل سے جھگڑا ہو رہا تھا اور قریش کے سرداروں کا مجمع اس قضیے پر غور کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ابو طالب نے وہاں پہنچتے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ہم ایک بات لے کر آئے ہیں، اس کا وہ جواب دو تو تمہارے نزدیک درست ہو۔ سرداران قریش نے کہا، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، ہمارے پاس وہ بات ہے جو آپ کو خوش کرنے والی ہو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے اور خدا کی قسم وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اب تم وہ صحیفہ منگوا کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو ہمارے ساتھ اپنی قطع رحمی سے باز آ جاؤ اور جو کچھ اس صحیفے میں تم نے لکھا تھا اسے ختم کر دو، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہیں اختیار ہے، چاہو قتل کر دو چاہو زندہ رہنے دو۔ انہوں نے کہا، آپ نے یہ انصاف کی بات کہی ہے۔ پھر وہ صحیفہ منگوایا گیا، کھول کر دیکھا تو بات وہی سچی نکلی جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس پر کفار قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے سر جھک گئے۔ ابو طالب نے کہا، اب تم پر واضح ہو گیا کہ ظلم اور قطع رحمی اور بدسلوکی کے مرتکب تم ہی ہوئے تھے، پھر ہم کس قصور میں محبوس رکھے جائیں؟
پھر ابو طالب اپنے ساتھیوں سمیت کعبہ کے پردوں کے پیچھے گئے اور بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹ کر انہوں نے دعا مانگی، خدایا ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہم سے قطع رحمی کی اور وہ کچھ اپنے لیے حلال کر لیا جو ہمارے معاملے میں ان پر حرام تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہمراہیوں کو لیے ہوئے اپنی شاپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے اٹھتے ہی قریش کے بہت سے لوگوں نے اس ظلم پر سخت ملامت کی جو بنی ہاشم پر کیا گیا تھا۔ ان میں مطعم بن عدی اور عدی بن قیس، زما بن اسود، ابو النشتری بن ہاشم، زہیر بن ابی امیہ پیش تھے۔ پھر یہ لوگ ہتھیار بند ہو کر شعب ابی طالب میں گئے اور بنی ہاشم اور بنی المطلب سے کہا، اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر آباد ہوں۔ ابن سعد، بلادری اور ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ مقاطعہ کا خاتمہ سن 10 بعد بعثت میں ہوا۔